وکیل میں ہے کہ دوسرے خطبے میں ہم حالات حاضرہ پر بحث کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک قانون پاس ہوا ہے اور ابھی صرف صدر کے سائن رہ گئے ہیں۔ اس قانون پر تبصرہ کرنا ہے اور اس کی جزیات اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ہے۔ پاکستان اکثریت میں اسلامی ملک ہے اور وہاں اسلامی اقدار ہونے چاہیے اور کسی حد تک ہیں۔ پاکستان میں ایک بل جو ہے توہین اہل بیت و صحابہ منظور ہوا ہے، جس میں ان اصحاب کرام اور اہل بیت اعظام کی توہین کرنے پر 10 سال کی سزا مقرر کی ہے۔ اس سے پہلے ایک قانون تھا جو اس میں 3 سال کی سزا تھی۔ قانون اچھا ہے، لیکن ایک قانون کو پاس کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوگا، کیونکہ قانون جب بھی پاس کیا جاتا ہے تو اس پر پوری اسٹڈی کی جاتی ہے، سوشل اسٹڈی کی جاتی ہے، اس پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اس پر عوام کی رائے لی جاتی ہے، تب قانون کو پاس کیا جاتا ہے۔ کیونکہ قانون کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناروے میں ایک ایسا قانون پاس ہوتا ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ باہر سے آپ لڑکی نہیں لا سکتے۔ قانون تو پاس ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی قانون پاس کرنے والا باہر سے شادی کر کے لڑکی آپ نہیں لا سکتے، لیکن قانون تو پاس ہو جاتا ہے، لیکن قانون پاس کرنے والا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ناروے کے لوگ اس کے بعد پھر سویڈن شفٹ نہ ہو جائیں یہاں کے پیسے لے جا کر اور کمائیں یہاں پر، خرچہ وہاں پر کریں شادی کو جو اس کو لانے کے لیے اپنی دلہن کو یا دلہے کو۔ اس کو دیکھ کر وہ پاس نہیں کرتا، قانون کو روک دیتا ہے، کہتا ٹھیک ہے قانون تو آپ نے اچھا بنایا ہے، اس میں جو ہے رکاوٹ بنے گی کہ لوگ باہر سے شادی کر کے نہ لائیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہاں کے لوگ پیسے باہر لے جائیں گے، لہذا اس قانون کو فی الحال روک دو۔ یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ قانون تو ہم بنا رہے ہیں، کہیں اس کی جو ہمارا جو ہے وہ مین جو لا ہے، گرون لا جو ہے، وہ جو آئین ہے ہمارا، کہیں ایسا نہ ہو کنسٹیٹیوشن جو ہے اس پر ضرورت پڑے، اس کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ سارے جوانوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان میں ایسا ہوا ہے، پہلے بعض ایسے قوانین پاکستان میں بنے ہیں جن کا غلط استعمال ہوا، جھوٹے لوگوں پر الزام لگا کر کے اس کو جو ہے وہ بند کروا دیا گیا، ظلم ہوا لوگوں پر، زیادتی ہوئی لوگوں پر۔ اور پھر جب یہ قانون بھی بنایا تھا کہ صحابہ کی توہین پر اتنی سزا ہوگی، تو اس کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر بلیم ہے کہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ان کو پر شکنجہ کسنے کے لیے بنایا گیا۔ ایسا قانون پاکستان میں نہیں بننا چاہیے، اس سے پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد بننا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی فلاح کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا، بیرونی اشاروں پر قانون بنتا ہے، کسی پریشر گروپ کے دباؤ میں آ کر قانون بنتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی فلاح میں قانون بنتا ہوتا تو آج پاکستان یہاں کھڑا نہ ہوتا، کنکوش ہونے کی پوزیشن میں نہ ہوتا۔ یہ قانون حقائق پر نہیں بنایا گیا، اس کی بنانے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک سعودی عرب کے اشارے پر بنایا گیا ہے، دوسرا ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے، تیسرا یہ قانون بنایا گیا ہے پاکستان میں جو آج کل پوزیشن ہے پاکستان کی، پاکستان کنکوش ہونے والا ہے، ڈیفالٹر ہونے والا ہے، اس سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے قانون بنایا گیا، پاکستان کی فلاح کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور وہ ملک جو کہ قانون حقائق کی بنیاد پر نہیں بناتے، توجہ ہٹانے کے لیے بناتے ہیں، حقائق کو چھپانے کے لیے بناتے ہیں، کیا ہے وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ پاکستان میں حقائق کو چھپانے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، میڈیا کا رخ پھیرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون پتہ کس لیے بنایا؟ اس لیے یہ قانون بنایا ہے کہ اب عوام روڈوں پر آنے والی تھی، آٹے کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے، کہ عوام کیا ہے، اب لوگ روڈوں پر نہیں آئے گے آٹے کے لیے، شیعہ آ جائیں گے میدان میں، مظاہرے کریں گے، آگے پیچھے جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ رونق ہو جائے گی روڈوں پر، اور یہ اس مسئلے سے توجہ ہٹ جائے گی۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے، فوجی اور غیر فوجی، سویلین اور غیر سویلین، جو بھی آیا پاکستان پر، اس نے پاکستان کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں۔ ملک جو ہے وہ مقروض تو دور کی بات ہے، وہ تو ہو گیا ہے، ڈیفالٹر ہونے کی طرف جا رہا ہے، بجائے کہ ہم بہتر سے بہتر قانون بنائیں، ملک کو ان اقتصادی مشکلات سے نکالیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ الٹے سیدھے قانون وہاں پر بنا رہے ہیں، اس مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی۔ یہ اسی طرح کہ کسی گھر کو آگ لگی ہو نا تو وہ خوش ہو جائے کہ بھائی جو ابھی سگریٹ مفت میں جلیں گے جی، ماچس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہم ٹیسٹ دینے کے لیے ڈرائیونگ کا نا امتحان دینے کے لیے، وہ ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ، 2-3 کو اکٹھا لے جاتے ہیں نا امتحان دینے کے لیے، وہ لڑکا تھا خوش ہو رہا تھا، فیل ہو گیا۔ میں نے کہا خوش کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کہا جو کارڈ، یہ فوریکوٹ ہے، اس کے پیسے بچ گئے ہیں۔ کیونکہ وہ جب پاس ہونا تو پھر کارڈ کے پیسے بھی پے کرنے پڑتے ہیں نا، کہ کارڈ لینے کے لیے وہ جو اس کا فوریکوٹ ہوتا ہے، کہا اس کے پیسے بچ گئے ہیں۔ ہمارا بھی پاکستان میں یہی ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم قرضہ ملتا ہے خوش ہو جاتے ہیں جی کہ ہمیں قرضہ مل گیا جی، پہلے والا قرضہ اتارو، پھر جو ہے دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ آگے معاملہ چلاؤ۔ ہاں معاف ہو جائے تو خوش ہو جائے، قرضہ معاف ہو گیا جی، پاکستانی خوش ہے، عوام خوش ہے، گورنمنٹ خوش ہے جی، بڑی خوشخبری ہو جی، بریکنگ نیوز چل رہی ہے جی، عوام کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ہمیں قرضے کی نئی قسط مل گئی ہے جی، اس کو بھی کھائیں گے اور مزید اپنا قرضہ جو ہے بڑھائیں گے۔ ہم جو ہے ہماری خوشی بھی الٹی بن گئی ہے جی، کہ وہ ہمارے مشہور مثال ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے وہ کیا ہوا، درخت اس کی پھوٹ آیا اس کے بدن پر، تو خوش ہو گیا کہ چھاؤں میں بیٹھوں گا جی۔ ہماری مثال بھی اس طرح ہو گئی کہ ہم الٹا کام ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خوش ہیں۔ اور اس کے غلط استفادہ کا جو قانون کا غلط استعمال ہے نا، اس کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں قانون بنا جی ناموس رسالت کا قانون، بہت اچھا، لیکن کئی جگہ غلط اس کا استعمال ہوا ہے۔ کئی جگہ جو ہے وہ، حالانکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کی FIR کم از کم SP رکھے، یعنی محرر تھانے کا نہیں لکھ سکتا اس کو، SHO اس کو نہیں لکھ سکتا، DSP اس کی FIR کو نہیں لکھ سکتا۔ FIR کو تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد لکھا جائے گا، اور اس کو لکھے گا بھی SP سطح کا آدمی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو SP سطح کی بات ہی نہیں۔ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی پر الزام لگتا ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں FIR لکھی جائے، SHO لکھنے سے انکار کرتا ہے تو 200 آدمی تھانے کے باہر کھڑے ہو کر پتھر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر FIR نہیں لکھی جائے گی تو یہ 200 آدمی تھانے پر پتھراؤ کریں گے، فوراً SHO FIR لکھتا ہے۔ حالانکہ قانون یہ ہے نا، 200 آدمی آئے ہیں، آپ کے پاس نفری ہے، نفری بلائیں، ان کو اریسٹ کریں، ان کو پیچھے موڑیں، ان کے خلاف پرچہ دائر کریں، یا آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو فوج بلائیں، آپ قانون نافذ کرنا، آپ نے قانون نافذ نہیں کیا جاتا۔ وہاں قانون بنتا ہی غریب کے لیے۔ اور ایک اور سوال ہوتا ہے، پاکستان میں چھوٹا سا قانون بنتا ہے، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ واہ ویلا کرتی، شور میں چاہتی، یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے مقاصد کے لیے MNA MPA خریدے جاتے ہیں قانون کو تبدیل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ قانون پاس ہوا کیونکہ اس کا ٹارگٹ شیعہ بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی بھی نہیں بولی، کوئی آدمی نہیں بولا، کسی نے بیان نہیں دیا کہ وہ بیان دیں کہ یہ کالا قانون پاکستان میں کیوں بن رہا ہے۔ آلریڈی قانون اس سے متعلق پہلے موجود ہے، پھر یہ نیا قانون بنانے کی کیا ضرورت؟ اور ایک اور حکم ہے اس قانون میں، ہمیشہ جب قانون بنتا ہے تو ایک ڈیفینیشن اس کے ساتھ آتی ہے، تبصرہ اس کے ساتھ آتا ہے، اس کی وضاحت آتی ہے۔ لکھا ہوا ہے توہین صحابہ کی 10 سال جو ہے وہ قید ہے، توہین صحابہ کی ڈیفینیشن نہیں کی۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو توہین کہا جائے گا؟ کیا حضرت نہ لگانا بھی توہین ہے؟ توہین نہیں ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ لگانا توہین ہے یا نہیں توہین؟ اور پھر اس پر یہ وضاحت نہیں کی کہ جن کتابوں نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ فلاں صحابی کی توہین کی، یہ ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کا پاکستان میں قانون بنا رہے ہیں نا، تو پھر آئیں جنہوں نے 70 سال تک علی علیہ السلام کی توہین کی ہے، صحابی نہیں ہے، ان کا بھی کم از کم لکھیں، غیبانہ جو ہے سزا دیں ان کو۔ جی ہوتا ہے نا بعض ملکوں میں ایک مجرم موجود نہیں ہے تو غائبانہ سزا دی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی ہوتا ہے، غائبانہ جنازہ بھی بعض کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیں ان کو تاریخی حوالے سے غائبانہ سزا دیں۔ مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں مسائل کو مزید پیچیدہ کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ پھر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کی کتابوں میں۔ جب کوئی توہین کرتا ہے نا، وہ کسی بیس پر کرتا ہے نا، بقول آپ کے، جی بقول قانون بنانے والوں کے، آیا کسی نے نقل قول کی ہے بخاری سے، مسلم سے، تو آیا وہ بھی توہین شمار ہوگی؟ توہین شمار نہیں ہوگی۔ آیا اس نے مسلمانوں کی صدر اسلام کے اوائل کے وقت کا آپس میں جو جھگڑا اس کو بیان کیا، توہین ہے یا توہین نہیں؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے قانون کہ جرم جس کی سزا مقرر ہو رہی ہے اس کی ڈیفینیشن ہو۔ جب ڈیفینیشن نہیں ہوتی، گویا آپ نے ڈیفینیشن قاضی پر چھوڑ دیے، جج پر چھوڑ دیے، وہ اپنی مرضی کا جو فیصلہ کرنا چاہے کرتے۔ پھر لاہور میں اور فیصلہ ہوگا، پشاور میں اور فیصلہ ہوگا، کراچی میں اور فیصلہ ہوگا، سندھ میں اور فیصلہ ہوگا۔ جہاں دشمنان اہل بیت کا دباؤ زیادہ ہوگا وہاں اور فیصلہ وہ کروائیں گے جج سے اپنا، اور جہاں دباؤ کم ہوگا وہاں اور فیصلہ ہوگا۔ اور پھر قانون کی اپلیکیشن میں یکسانیت نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی بھی عقل مند نہیں رہا۔ جو 300 کے لگ بھگ جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہے جس کی عقل کام کرے اور اس قانون کے بارے میں بتائے کہ اس کی پہلے وضاحت کریں، اس کے بارے میں پہلے سیمینار کریں، پہلے اس کو ایکسپیریمنٹس اس کے کریں، پھر اس کے بعد اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ وہی ہے، جب بات آتی ہے شیعان حیدر کرار کی، تو تاریخ مظلومیت کی دہرائی جاتی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان پیارا ملک ہے، اس کو شیعہ سنی نے مل کر بنایا، اور اس کا دفاع شیعہ سنی نے مل کر کیا۔ کہیں دوستی کرنی پڑی ہے تو مل کر دوستی کی، کہیں دشمنی کرنی پڑی ہے دشمنی مل کر کی، دونوں نے جانیں دی ہیں، اس کے دونوں کا خون مکس ہوا ہے اس کے دفاع میں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک آدمی بھی نہیں اٹھتا کہ جو خیر خائی کی بات کرے۔ ظاہر ہے قانون بنے گا شیعوں کے خلاف، قانون بنے گا شیعوں پر ظلم ہوگا تو وہ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کریں گے تو کہاں نارکی پیدا ہوگی؟ اس پیارے ملک کے اندر گڑبڑ پیدا ہوگی جو پہلے سے مشکلات کا شکار، جس میں پہلے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں پائی جاتی، کوئی اسٹیبل چیز کوئی نہیں پائی جاتی۔ بس ہم جو ہے وہ ارباب اختیار اور وہ افراد جو قانون بنانے میں دخیل ہیں کو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر